فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ ہے یہ، اور اس کی 6ٹھی جلد پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خطبہ نمبر جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے 180 نہیں بلکہ 158 ہے، اور پیج نمبر ہے 169۔ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے خطبہ: يُنَبِّهُ فِيهَا عَلَى فَضْلِ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ وَفَضْلِ الْقُرْآنِ ثُمَّ حَالِ دَوْلَةِ بَنِي أُمَيَّةَ۔ امام اس خطبے میں پیغمبر اکرم کے فضائل، قرآن کی عظمت اور پھر بنی امیہ کی حکومت کے حالات کے متعلق گفتگو فرماتے ہیں۔ خطبے کی سند: اس خطبے کا آغاز بھی خطبہ 89 کی مانند ہے، جس کی وجہ سے بعض نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ دونوں خطبے ایک ہی خطبہ تھے، اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک جگہ تفصیل سے اور دوسری جگہ مختصر کر کے بیان کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں خطبے فقط 2 جملوں میں باہم مشابہت رکھتے ہیں اور باقی تمام مطالب جدا ہیں۔ بہرحال نہج البلاغہ کے علاوہ فقط کتاب مصادر میں جو سند نقل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ابن اسیر نے اپنی کتاب نہایہ میں اس خطبے کے الفاظ کی تفسیر کی ہے اور کچھ ایسے جملے بیان کیے ہیں جو اس خطبے میں موجود جملوں سے مختلف ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن اسیر نے اسے کسی اور ماخذ سے اخذ کیا ہے۔ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب کافی میں اس خطبے کے بعض حصے کو کچھ فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں: یہ خطبہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امام علی مقام نے بعثت کے زمانے کی تصویر کشی فرمائی ہے اور پھر قرآن کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا ہے، اور آپ اس مطلب پر تاکید کرتے ہیں کہ ہر درد کی دوا اور ماضی اور مستقبل کے حالات کے بارے میں آگاہی اسی قرآن میں ہے۔ دوسرے حصے میں بنی امیہ کے فتنے، ان کے ہولناک ستم کی داستان اور ان کے مظالم کے پھیلاؤ کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، مگر دوران گفتگو فرماتے ہیں کہ ان کی حکومت زیادہ عرصے باقی نہیں رہے گی اور یہ لوگ اس طرح سے نابود ہو جائیں گے کہ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ پہلا حصہ: خطبے کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے ارسلہ علی حین اور ختم ہوتا ہے ونظم ما بینکم۔ ترجمہ: اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھیجا کہ جب امتوں اور پہلے والے انبیاء کے درمیان کافی فاصلہ ہو چکا تھا اور ان کی تعلیمات کو لوگ بھلا چکے تھے۔ ملتیں دنیا میں گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھیں اور دین کی رسی کے بل کھل چکے تھے۔ ایسے میں آپ ان کے پاس پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب اور ایک ایسا نور لے کر آئے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ قرآن ہے۔ اس کے ساتھ گفتگو کرو تاکہ ہر چیز کو تمہارے لیے بیان کرے۔ اگرچہ یہ ان تمام امور کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، لیکن میں اس کی طرف سے خبر دیتا ہوں اور اس کے پوشیدہ رازوں کو تمہارے لیے آشکار کرتا ہوں کہ اس میں آئندہ کی معلومات، گزشتہ واقعات اور تمہاری بیماریوں کا چارہ اور تمہارے باہمی تعلقات کی شیرازہ بندی ہے۔ شرح و تفسیر: خشک و تر کا مجموعہ:
امام علیہ السلام خطبے کے آغاز میں پیغمبر اکرم کی بعثت سے پہلے دور جاہلیت کے حالات کی جانب مختصر اور جامع انداز میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو اس وقت بھیجا کہ جب امتوں اور پہلے والے انبیاء کے درمیان کافی فاصلہ ہو چکا تھا اور ان کی تعلیمات کو لوگ بھلا چکے تھے۔ ملتیں دنیا میں گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھیں اور دین کی رسی کے بل کھول چکے تھے۔ ان مذکورہ 3 جملوں کا مضمون علت اور معلول کے قبیل میں سے ہے، یعنی انبیاء ما سبق اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی آمد کے زمانے کا درمیانی خلا امتوں پر خواب غفلت کے غالب آنے کا سبب ہے، اور یہ غفلت انسانی زندگی کے نظام اور حقائق کی بربادی کا سبب تھا، اور لوگ جہل اور گناہ کی تاریکی میں پھنس کر رہ گئے۔ امام عالی مقام مزید فرماتے ہیں، ایسے میں آپ ان کے پاس پہلی کتابوں کی تصدیق اور ایک ایسا نور لے کر آئے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں حضرت نے 2 کام انجام دیے، وہ معارف اور احکام جو کہ کلی اصول کے لحاظ سے گزشتہ انبیاء کے معارف اور احکام کے موافق تھے، انہیں لوگوں کے لیے بیان کر دیا، اور دوسرا کام یہ کہ لوگوں کو جہل اور گمراہی کی تاریکیوں سے نجات دلانے کی خاطر ان کی راہ میں ایک روشن چراغ رکھ دیا۔ اس کے بعد امام عالی مقام اس روشن چراغ اور الہی نور کا تعارف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ قرآن ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرو تاکہ ہر چیز کو تمہارے لیے بیان کرے۔ اگرچہ یہ ان تمام امور کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، لیکن میں اس کی طرف سے خبر دیتا ہوں اور اس کے پوشیدہ رازوں کو تمہارے لیے آشکار کرتا ہوں۔ بہت سی آیتوں میں قرآن کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، آیت کا ترجمہ، تمہارے پاس تو خدا کی طرف سے ایک چمکتا ہوا نور اور صاف صاف بیان کرنے والی کتاب قرآن آ چکی ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے، پس یاد رکھو کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو یہی لوگ اپنی دلی مراد پائیں گے۔ جس طرح نور آفتاب ہماری زندگی کی فضا کو روشن کرتا ہے اور انسان کو بھٹکنے اور کھائیوں میں گرنے سے بچاتا ہے، پودوں کو اگاتا ہے اور تمام جانداروں کی پرورش کرتا ہے، قرآن مجید بھی معنوی اور مادی میدان میں نجات بخش اور پرورش دینے والا ہے۔ بِتَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ سے مقصود یہ اس کا جملہ ہے امام کے خطبے کا، اور اس سے مقصود یہ ہے اس بات کے پیش نظر کہ بین یدیہ اس جیسی جگہوں میں قبل یعنی پہلے کے معنی میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن تحریف شدہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ ان آسمانی کتابوں کی جانب اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئیں، اور تصدیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام تمام جزوی امور میں ان کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، بلکہ مقصود وہ کلی اصول ہیں جو تمام آسمانی ادیان پر حاکم ہیں، ہر چند اسلام نے انہیں زندگی کے تمام شعبوں میں لاگو کر دیا ہے۔ لن ینطق کے جملے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ قرآن کسی سے بجز ائمہ معصومین کے کلام نہیں کرتا، کیونکہ قرآن واضح اور روشن زبان میں نازل ہوا ہے، اور سبھی لوگ اس کتاب میں غور و فکر پر مامور ہیں، اور اس بات پر مامور ہیں کہ جب اس میں موجود مواعظ و نصیحت پر پہنچیں تو انہیں دل و جان سے سنیں، تاکہ بشارت والی آیتیں ان کی ہمت افزائی کا باعث بنیں اور ڈرانے والی آیتیں ان کے لیے وحشت کا سبب بنیں۔ اس بنا پر لن ینطق سے مقصود قرآن کا باطن اور اس میں پوشیدہ اسرار ہیں جو کہ اس کے ظاہر کے علاوہ ہیں۔ یہ باطن پیغمبر اکرم اور ان کے معصوم جانشینوں کی دسترس میں ہے، اسی لیے امام عالی مقام بعد والے جملے میں یوں فرماتے ہیں، اس میں آئندہ کی معلومات، گزشتہ واقعات اور تمہاری بیماریوں کا چارہ اور تمہارے باہمی تعلقات کی شیرازہ بندی ہے۔ علم ما یعبی کا جملہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین کے بقول اخروی امور سے مربوط ہے، لیکن ظاہراً یہ اس جہان کے مستقبل کے حوادث کی جانب اشارہ ہے جو کہ قرآن کے باطن میں موجود ہیں اور معصومین علیہم السلام ان سے آگاہ ہیں۔
اس بات پر قرینہ بعد والا جملہ والحدیثہ عن الماضی ہے جو کہ گزشتہ امتوں اور ان کی سرگزشت کی جانب اشارہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ تخلیق کی شروعات اس جہاں کی خلقت کے شروع کے ادوار کی جانب اشارہ ہے۔ دواء دائکم ان تعلیمات اور احکامات کی جانب اشارہ ہے جو مختلف اخلاقی اور اجتماعی بیماریوں کا علاج ہیں اور ان کے زیر سایہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ آخر میں نظم ما بینکم اشارہ ہے ان تمام قوانین کی جانب جو انسانی معاشرے کی نظام کی محافظت کرتے ہیں اور محرومیوں اور بد نظمیوں کا خاتمہ کرتے ہیں اور معاشرے کو امن و سکون کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں اور عدل و انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں جو کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے ایک اساسی رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 158 کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 173 اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اور کچھ اس طرح سے ہے وَمِنْهَا فَإِنْدَ ذَلِكَ لَا يَبْقَى اور ختم ہو رہا ہے وَلَا تَعْئِمُ بِطَعْمِهَا أَبَدًا مَا كَرَّ الْجَدِيدَ ان اس خطبے کا ایک جز۔ یہ ترجمہ اس وقت کوئی پختہ گھر اور کوئی اونی خیمہ ایسا نہ بچے گا کہ جس میں ظالم غم و حزن کو داخل نہ کریں اور سختیوں کو اس کے اندر نہ پہنچائیں۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن آسمان میں تمہارا کوئی عذرخواہ اور زمین میں کوئی تمہارا مددگار نہ رہے گا۔ تم نے امر خلافت کے لیے نااہلوں کو چن لیا اور اسی جگہ پر سے لا اتارا جو اس کے اترنے کی جگہ نہ تھی۔ ان قریب اللہ ظلم ڈھانے والوں سے بدلہ لے گا، کھانے کے بدلے میں کھانے کا اور پینے کے بدلے میں پینے کا، یوں کہ انہیں کھانے کے لیے حنطل اور پینے کے لیے ایلوا اور زہر ہلاہل دیا جائے گا، اور ان کا اندرونی لباس خوف اور بیرونی پہناوا تلوار ہوگا۔ وہ گناہوں کی سواریاں اور خطاؤں کے بار بردار اونٹ ہیں۔ میں قسم پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے بعد بنی امیہ کو یہ خلافت اس طرح تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغم تھوکا جاتا ہے، پھر جب تک دن رات کا چکر چلتا رہے گا وہ اس کا ذائقہ نہ چکھیں گے اور نہ اس کا مزہ اٹھا سکیں گے۔ شرح و تفسیر ظالم اور وحشتناک حکومت کا سامنا۔ خطبے کے اس حصے میں امام بنی امیہ کے عظیم فتنے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ تمام مسلمانوں کو غم و اندوہ میں ڈبو دے گا۔ ہر خاندان اس کے ظلم و ستم کی زد پر ہوگا، جبکہ کوئی راہ فرار بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب کچھ لوگوں کے اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت کوئی پختہ گھر اور کوئی اونی خیمہ ایسا نہ بچے گا کہ جس میں ظالم غم و حزن کو داخل نہ کریں اور سختیوں کو اس کے اندر نہ پہنچائیں۔ ممکن ہے کسی گھر میں غم و اندوہ آئے مگر اس کے ہمراہ ظلم نہ آئے، لیکن بنی امیہ کا ظلم ایسا تھا کہ جہاں پہنچتا اپنے ہمراہ غم و اندوہ بھی لے جاتا تھا اور مصیبت اور بدبختی بھی، کیونکہ ظالموں کے اعلی کار کا انتخاب ہمیشہ انہی جیسے افراد میں سے کیا جاتا ہے۔ گویا ان کی روح ان کی حکومت کے تمام رگ و پے میں سرایت کر گئی ہو اور سب کے سب چند روزہ حکومت کی خاطر ظلم و ستم میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر امام مزید فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن آسمان میں تمہارا کوئی عذرخواہ اور زمین میں کوئی تمہارا مددگار نہ رہے گا۔ تم نے امر خلافت کے لیے نااہلوں کو چن لیا اور اسی جگہ پر لا اتارا کہ جو اس کے اترنے کی جگہ نہ تھی۔ اس بنا پر ان تمام جملوں میں وہ لوگ مخاطب ہیں جو اپنی کوتاہیوں، ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کرنے اور ظالموں کے سامنے چپ سادھنے کے باعث ظلم و ستم میں گر گئے اور اسفیتم بالامر غیر اہلہ اوردتموہ غیر موریدہ کے جملے اس مطلب پر گواہ ہیں، کیونکہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے امور کو غیروں کے ہاتھوں سونپ دیا اور نالائق افراد کو حکومت کی باغ دوڑ تھما دی۔ اس مطلب کے مشابہ ایک اور مطلب خطبہ نمبر 192
2 میں بھی آیا ہے، جہاں آپ فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر تم اسلام کے سوا کسی اور دین میں پناہ لوگے تو کافر تم سے جنگ کریں گے اور تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ مہاجرین اور نہ انصار تمہاری نصرت کر پائیں گے۔ یہ جو بعض شارحین نے ظالم حاکموں کو ان جملوں کا مخاطب قرار دیا ہے، کسی طور اس خطبے کے ساتھ مجموعی طور پر موافق نہیں ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام ظالموں سے خدائی انتقام، سخت اور تباہ کن انتقام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، عنقریب اللہ ظلم ڈھانے والوں سے بدلہ لے گا، کھانے کے بدلے میں کھانے کا اور پینے کے بدلے میں پینے کا، یوں کہ انہیں کھانے کے لیے ہنتل اور پینے کے لیے الوا اور زہر ہلاہل دیا جائے گا، اور ان کا اندرونی لباس خوف اور بیرونی پہناوا تلوار ہوگا۔ وہ گناہوں کی سواریاں اور خطاؤں کے بار بردار اونٹ ہیں۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے جو مصیبتیں لوگوں پر ڈھائی تھیں، خدا بھی ویسی ہی مصیبتیں ان پر ڈھائے گا، اور مقام و منصب کے انہوں نے جو مزے لوٹے ہیں ان کے بدلے میں انہیں ذلت کا مزہ چکھائے گا۔ وہ اپنی حکومت میں تلواروں کی چمک سے لوگوں کو خوف و وحشت میں مبتلا کرتے تھے، اور خدا ان پر ایک گروہ کو مسلط کر دے گا جو ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک روا رکھے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام عالی مقام کی یہ تمام پیشگوئیاں حقیقت بن گئیں، اور خداوند متعال نے بنی امیہ کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کو اس طرح سے تتر بتر اور نابود کر دیا کہ ان میں سے باقی ماندہ خوف و وحشت کی وجہ سے دور دراز علاقوں کی طرف فرار کر گئے اور لوگوں کی نگاہوں میں سے پنہاں ہو گئے، اور ان کے آثار میں سے سوائے بدنامی اور سیاہ تاریخ کے کچھ باقی نہ رہا۔ انما ہم متاع القطیعاتی کی تعبیر ایک دلچسپ اور دور رسا تعبیر ہے، جس میں امام بنی امیہ کو حیوانوں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ انہوں نے نادانی کی وجہ سے اور ایمان، عقل اور شعور کے فقدان کی وجہ سے لوگوں کے گناہوں کا بار اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، اور جیسا کہ قرآن میں کافروں کے ایک گروہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہاں یہ لوگ اپنے گناہ کے بوجھ تو یقیناً اٹھائیں گے ہی، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ جنہیں گمراہ کیا ان کے بھی اٹھائیں گے، اور جو افطرا پردازیاں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن ان سے ضرور ان کی باز پرس ہوگی۔ خطبے کے آخر میں امام بنی امیہ کے انجام سے متعلق ایک قطعی پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں قسم پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے بعد بنی امیہ کو یہ خلافت اس طرح تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغم تھوکا جاتا ہے، پھر جب تک دن رات کا چکر چلتا رہے گا وہ اس کا ذائقہ نہ چکھیں گے اور نہ اس کا مزہ اٹھا سکیں گے۔ اس جملے میں بنی امیہ کی حکومت کے بارے میں عجیب تعبیر بروئے کار لاتے ہوئے امام فرماتے ہیں، وہ اسلامی حکومت کو اتنا آلودہ اور میلا کر دیں گے اور ظلم و فساد کے ساتھ یوں آمیختہ کر دیں گے کہ وہ سر اور سینے کے بلغم جیسی بن کر رہ جائے گی، اور یہاں تک نوبت آ جائے گی کہ وہ خود بھی اسے تحمل نہ کر پائیں گے اور بلغم تھوکنے والے شخص کی مانند اسے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیں گے، اور یہ حکومت لوگوں کی نظروں میں ایسی مبغوض اور قابل نفرت چیز بن جائے گی کہ مسلمانوں میں سے کوئی اس کے پیچھے نہیں جائے گا۔ نکات، حکمرانوں اور عوام کی سنگین ذمہ داری۔ امام عالی مقام خطبے کے اس حصے میں تاریخ کے تلخ حوادث سے مربوط 2 اہم مسائل کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ اب سب سے پہلے حکمرانوں کی ذمہ داری کو اور اس کے بعد حکومت کو قبول کرنے والوں کی ذمہ داری کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ ظالم حکمرانوں کے گناہوں کو ایک طرفہ گناہ نہیں قرار دیتے، بلکہ ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کو ان کے ظلم سے راضی ہونا، نیز ان کے جرائم میں شریک ہونا قرار دیتے ہیں۔ ظالم حکمران اور ان کے ساتھی عام طور پر محدود گروہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر سارے لوگ ان کے مقابل خاموشی اختیار نہ کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے الہی وظیفے کے تمام تقاضوں کو پورا کریں تو وہ کبھی بھی برسر اقتدار نہیں آئیں گے اور مظلوم کی ہلاکت اور بربادی کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اس خطبے میں فرماتے ہیں، بنی امیہ کی حکومت میں تم پر جو مصیبتیں آئیں اور جو مظالم انہوں نے تم پر ڈھائے، اگر دیکھا جائے تو یہ تمہارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ تم ہی ہو جنہوں نے انہیں تقویت دی، تم ہی نے امور کو نااہلوں کو سونپا اور سونپتے ہو۔
ہاں تمہیں نے اپنی خاموشی کے ذریعے ان کے لیے اقتدار تک رسائی کی راہ ہموار کر دی، اور شاید یہ طوائف الملوکی بھی خدا کی مہربانیوں میں سے ایک ہو تاکہ تم لوگ ہوش میں آ جاؤ اور دوبارہ ایسے راستے پر نہ چلو جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 41۔ ترجمہ: جو لوگوں ہی کے اپنے ہاتھوں کی کارستانیوں کی بدولت خشک و تر میں فساد پھیل گیا، تاکہ جو کچھ یہ لوگ کر چکے ہیں، ترجمہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے: خود لوگوں ہی کے اپنے ہاتھوں کی کارستانیوں کی بدولت خشک و تر میں فساد پھیل گیا، تاکہ جو کچھ یہ لوگ کر چکے ہیں خدا ان کو ان میں سے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دے تاکہ یہ لوگ اب بھی باز آ جائیں۔ واضح سی بات ہے، حکومت کو قبول کرنے والوں کے ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم حکمران بے قصور ہیں۔ اسی لیے امام اس خطبے میں ان کی سزاؤں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور مختصر لیکن جامع جملوں میں ان کے برے اور مہلک انجام کو بیان فرماتے ہیں۔ بنی امیہ کی بدنام زمانہ حکومت کا خاتمہ۔ ہم جانتے ہیں کہ بنی امیہ کی حکومت 80 اور چند سال سے زیادہ نہ چل سکی، اور اس مدت میں بنی امیہ کے 14 افراد نے حکومت کی، جن میں سے بعض کی 2 ماہ اور 10 دن سے زیادہ حکومت نہ چل سکی، لیکن اس دوران انہوں نے عام لوگوں اور بالخصوص بنی ہاشم پر وہ ظلم و ستم روا رکھا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ بنی امیہ کو اس مختصر مدت میں کہ جس میں اس کے حکمران یکے بعد دیگرے تبدیل ہو رہے تھے قرار میسر نہ تھا۔ ہر طرف سے بغاوت اور لڑائیوں میں گھرے ہوئے تھے، اور وہ ہر لڑائی اور بغاوت میں کسی گروہ کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یوں وہ لوگوں کی نظروں میں پہلے سے بھی زیادہ قابل نفرت ہو جایا کرتے تھے۔ آخر کار مسلمانوں کی عمومی نفرت آل محمد کے دفاع کے لیے وسیع قیام کا باعث بنی، جس کا نعرہ الرضا لآل محمد تھا، مگر اس کے نتیجے میں بنی عباس کو پہل کرنے کا موقع مل گیا اور ان کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی۔ بنی عباس کے پہلے خلیفہ کو جب حکومت ملی تو اس نے بنی امیہ کے قتل عام کا حکم صادر کیا، اور اس قدر قتل کیا گیا کہ ان کے مقتولین کی تعداد ناقابل شمار تھی، یہاں تک کہ ان کی قبریں بھی ادھیڑی گئیں اور ان کے جنازوں کو نکال کر جلا دیا گیا۔ بنی امیہ کے عبرتناک انجام کے ماجرے کا کچھ حصہ اسی کتاب کی 4 جلد میں خطبہ نمبر 106 کے آخری حصے اور اسی جلد میں خطبہ نمبر 93 کے آخر میں اور تیسری جلد میں بھی آیا ہے۔ علامہ شوستری نہج البلاغہ کی شرح کی 6 جلد میں ایک عبرت انگیز داستان نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جب بنی امیہ کا آخری خلیفہ مروان مارا گیا، عامر بن اسماعیل نے مروان کے گھر پر حملہ کیا۔ اس کے اہل خانہ نے دروازوں کو بند کر دیا اور آہ و فریاد کی صدائیں بلند کی۔ عامر نے اس آدمی کو دبوچا جو ان کی دیکھ بھال کرتا تھا اور اس سے مروان کے اہل خانہ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا، مروان نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میری تمام بیٹیوں اور عورتوں کو نیزوں سے مار ڈالنا تاکہ دوسروں کی دست برد سے محفوظ رہیں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی دوران مروان کی 2 بیٹیوں کو عامر کے پاس لایا گیا۔ اس کے حکم کے مطابق مروان کا سر اس کی بڑی بیٹی کی گود میں رکھا گیا اور اس سے کہا، معذرت چاہتا ہوں، یہ کام اس کام کے بدلے میں ہے جو تم لوگوں نے یحییٰ بن زید کے ساتھ کیا اور اس کے سر کو اس کی ماں کی گود میں رکھا تھا، اور تم جس کام کی شروعات کرنے والے ہو ہم سے زیادہ ستم گر ہو۔ یہاں پر یہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے اور یہیں پر آج کی اپنی ریڈنگ کو بھی ختم کرتے ہیں، اور ان مظالم کو سوچ کر، بنی امیہ کے، بنی عباس کے مظالم کو سوچ کر دل لرز اٹھتا ہے کہ اہل اسلام نے کیا کیا مظالم برداشت کیے ہیں۔ ہم بہت سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری جنگ اس انداز کی جنگ نہیں ہے، لیکن شاید اس سے زیادہ مشکل ہے۔ نفس کی جنگ ہے، ذہنی جنگ ہے، سوشل میڈیا کی جنگ ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں جسم قتل نہیں ہو رہے ہیں، روحیں قتل ہو رہی ہیں۔
اور یہ ظلم ایسا ظلم ہے کہ جو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا، اور ہماری نسلوں میں سرایت کرتی جا رہی ہیں یہ تمام چیزیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا بند عالم ہماری نسلوں کو محفوظ کر دے اور ہمیں تعلیمات ائمہ اطہار سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو کہ ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور مولا سے اپنے رابطے کو مضبوط کر رہے ہیں، اور ہم کچھ جاننے کی، کچھ سمجھنے کی اور عمل کی منزل پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ جلد ہی ہم ملتے ہیں، خطبہ نمبر 159 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔